اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میرے پیارے بچوں، ہم نے جو درس آج ماہ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے، اور یہ ہمارے مختصر سے درس اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم دین سے معرفت کو حاصل کر کے دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوں. الہی پیغام جو خدا نے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں، ہم ان احکام کو صحیح طریقے سے انجام دیں، اور یہ صحیح طریقے سے اس وقت انجام دے پائیں گے کہ جب ہم احکام شرعیہ کے مطابق اپنے عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں. کل کے درس میں ہم نے شرائط وضو آپ کو سکھائے اور شرائط وضو پہ گفتگو کی کہ وضو کی شرطیں کیا ہیں. اگر ہم ان شرائط کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو ہمارا وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، اور جب وضو باطل ہوتا ہے تو ہماری دیگر عبادت، ہماری نماز وہ بھی ناقص ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم الہی پیغامات کو حاصل کرنے کے لیے جو حکم الہی ہم تک آیا ہے ہم اسے صحیح طریقے سے اپنے زندگی میں عمل کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے، الہی پیغامات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں. اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، ہم نے ان احکامات پہ عمل کرنا ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم نے اللہ کے پیغامات پہ عمل کرنا ہوگا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہوگا. لہذا آج جو درس ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے موارد وضو، یعنی وہ مواقع، وہ موقع کہ جن پر وضو کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آپ کے پاس آ جائے تو اس موقع پر آپ نے وضو کرنا لازمی
اور واجبی ہے۔ اب وہ کون سے مواقع ہیں، وہ کون سے موارد ہیں کہ جن موارد میں، جن مواقع اور جس موقع پر آپ نے وضو کو انجام دینا ہے، وہ 6 مواقع ایسے ہیں، 6 موقع ایسے ہیں، 6 محل ایسے ہیں، 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے وضو کو انجام دینا واجبی طور پر، لازمی طور پر عملاً انجام دینا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو موقع ہے، جو محل ہے، جو مورد ہے، وہ ہے نماز یومیہ۔ نماز یومیہ جو انسان کے اوپر ہر روز نماز واجب قرار دی گئی ہے، ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے وضو کرے۔ مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور آپ نے فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے، اب چونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے اور آپ اپنے بستر سے اٹھنا نہیں چاہتے، آپ اپنے کمرے سے باہر جانا نہیں چاہتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے نماز بھی پڑھوں، تو آیا آپ بغیر وضو کے، کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے، سردی بہت ہے، بغیر وضو کے آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وضو شرط ہے صحت نماز کی۔ نماز اس وقت صحیح ہوگی جب آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ تو لہذا نماز واجبہ جو ہیں، جو واجب نمازیں ہیں، ان واجب نمازوں کے لیے شرط ہے کہ آپ کیا کریں؟ وضو کو انجام دیں۔ اگر وضو کے بغیر کوئی بھی نماز پڑھی تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، یہاں کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہر واجب نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو واجب نمازوں میں ایک نماز ہے نماز میت۔ نماز میت جسے نماز جنازہ بھی کہا جاتا ہے، نماز میت کے لیے بھی کیا وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ جب ساری نمازوں کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے، ضروری ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز میت کے لیے انسان جا رہا ہو اور راستے میں دیکھے کہ ایک میت پر نماز ادا کی جا رہی ہے اور وہ چاہتا ہو کہ وہ اس نماز میں شریک ہو جائے، پانی کا کوئی اسباب میسر نہ ہو، تو آیا وہ بغیر وضو کے نماز میت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نماز میت کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ اب سنیے گا پیغام، نماز میت کے لیے وضو واجب نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ صحت صلاۃ کے لیے وضو کیا جائے۔ مطلب کیا معنی ہوا؟ کیا سمجھے؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح ہو اور جو نماز میت میں آپ شریک ہو رہے ہیں وہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پائے، آپ کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہو، تو آپ اگر وضو کر سکتے ہیں تو شرط ہے کہ آپ وضو کریں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ پانی میسر نہیں ہے اور اگر آپ وضو کرنے جاتے ہیں، پانی دور ہے یا کہیں ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز میت پر نماز جو ہے وہ تمام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو آپ بغیر وضو کے بھی نماز کو، جو نماز میت ہے اس میں شریک ہو کے نماز میت کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک مورد، ایک موقع، ایک محل جو ہے وہ وضو کا، کہ جب وضو واجب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ واجب نمازوں کے لیے، واجب نمازوں کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟
وضو کرنا ہے. پہلا محل سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلا محل، پہلا مقام، پہلا مورد وضو جہاں پر واجب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ واجب نماز آپ نے ادا کرنی ہو. جب بھی واجب نماز ادا کرنی ہو یا کوئی بھی نماز آپ نے ادا کرنی ہو تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ وضو کو انجام دیں. دوسرا موقع اور دوسرا محل کہ جب آپ پر وضو کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. جب انسان خانہ کعبہ کا واجب طواف کرے تو انسان کے لیے واجب ہے کہ جب طواف کرے تو وضو کو لازمی طور پر انجام دے. دوسرا محل کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جب انسان واجب طواف کرتا ہے تو کیا کرے انسان؟ حالت وضو میں ہو. یہ اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کو انجام دے. دو محل ہوگا. تیسرا محل، تیسرا مقام کہ جب انسان کے اوپر وضو جو ہے وہ واجب ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی نیت کرے یا قسم کھائے یا منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ وضو کروں گا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ کے امتحانات ہوتے ہیں، آپ اسکول کے امتحان میں، ٹیوشن کے امتحان میں، مدرسے کے امتحان میں نیت کریں کہ پروردگار میرا اگر یہ پیپر اچھا ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں تو میں کیا کروں گی؟ وضو کروں گا، وضو کو انجام دوں گی یا وضو کو انجام دوں گا. اگر آپ کی یہ نیت آپ نے کی ہے تو آپ کی نیت پر، آپ کی قسم پر، آپ کے عہد کرنے پر آپ کے اوپر وضو کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. چوتھا محل جو ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی قسم کھائیں، کوئی ایسی قسم کھائیں کہ جس کے پورے ہونے پر آپ کے لیے وضو جو ہے وہ واجب قرار دیا جاتا ہے. اور پانچواں مقام کہ جب قرآن مجید کے حروف کو آپ چھونا چاہیں، مس کرنا چاہیں، حروف قرآنی کو آپ چھونا چاہیں تو کیا کریں؟ آپ کے اوپر وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ حکم قرآنی ہے کہ جب آپ قرآن کے حروف کو مس کریں تو مس کرنے کے لیے آپ نے وضو کرنا واجب ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن کے حروف کو مس کرنا ہے، چھونا ہے، تو آپ کے اوپر وضو واجب ہے. اور دوسرا آپ نے قرآن مجید کو اٹھا کے خالی تلاوت کرنا ہے لیکن قرآن کے حروفوں کو چھونا نہیں ہے، مس نہیں کرنا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن کو اس طریقے سے پڑھ لیں گے کہ آپ کے اعضاء، آپ کے جو جسم کا حصہ ہے وہ قرآن کے حروف کو مس نہیں کرے گا، ٹچ نہیں کرے گا، تو آپ قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. بغیر وضو کے کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. لیکن حروف قرآنی کو، آیات قرآنی کو آپ بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے، مس نہیں کر سکتے. اسی لیے حکم پروردگار ہم تک آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کو، حروف قرآنی کو مت چھوؤ کہ جب تک آپ پاک و طاہر نہ ہو جائیں. یہ وہ موارد ہیں، یہ وہ مواقع ہیں کہ جب انسان ان موقع پر کوئی بھی عمل انجام دے، نماز پڑھے تو وضو کو پہلے انجام دے، قرآن مجید کے حروف کو چھوئے تو وضو کو انجام دے. یہی بات اگر خدا نخواستہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا قرآن مجید کا کوئی ورقہ
کوئی صفحہ کسی ایسی جگہ پر گرا ہوا ہے جو نجس ہے اور اسے وہاں سے آپ نے لازم ہے کہ اٹھایا جائے، نکالا جائے، تو اگر کسی ایسی نجس جگہ پر قرآن مجید کا کوئی صفحہ یا اوراق جو ہے وہ گرا ہوا ہے اور آپ اس کو نکالیں گے، جب نکالیں گے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے اس کے نکالنے کے لیے اس کے حروف کو مس کرنا ہوگا، ٹچ کرنا ہوگا، تب بھی آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کیا کریں؟ پہلے وضو کریں، اگرچہ نجاست سے ہی آپ نے اس صفحے کو نکالنا ہو، ان آیات کو نکالنا ہو، اگرچہ آپ کے نجاست سے ہی آپ نے اس کو کیوں نہ نکالنا ہو، تو آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ اگر ان حروف کو ٹچ کریں گے، وہ نکالنے میں آپ کے حروف آپ کے جسم سے، آپ کے ہاتھ سے مس ہوں گے، تو پہلے نکالنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ یہ احکام شرعی ہے کہ ہم پہلے وضو کریں اور پھر اس کو اس نجاست سے نکالیں، اور یہ نکالنا وہاں سے واجب ہے انسان کے اوپر کہ اگر وہ کلام پاک کی کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا صفحہ کسی نجس جگہ پہ دیکھتا ہے، کسی غلاظت میں پڑا ہوا دیکھتا ہے، تو اسے اس کا نکالنا انسان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں اس کو نکالوں گا اور اس پر میرا ہاتھ مس ہوگا، میری انگلیاں ٹچ ہوں گی، تو اس کے لیے پہلے حکم ہے کہ پہلے وہ وضو کو انجام دے اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالے۔ تو یہ جو موارد تھے، یہ وہ مواقع ہیں، یہ وہ موارد ہیں جنہیں موارد وضو کہا جاتا ہے، مواقع وضو کہا جاتا ہے، محل وضو کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقام کہ جہاں پر وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو یہ مقامات ہیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں جہاں کہیں بھی یہ مراتب آئیں گے، یہ مواقع آئیں گے، جب بھی نماز پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ جب بھی قرآن مجید کے حروف کو ہم ٹچ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ان احکام دین کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کریں گے۔ دعا کریں گے محمد و آل محمد سے کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔